عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ کا حبیب فرما رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق انہیں ادا کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ تو ہمیں مولا کائنات کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر با ایمان شخص پر واجب ہے کہ وہ ہماری محبت اور مودت رکھے۔ سیم یہی روایت امام حسن سے بھی ملتی ہے۔ امام حسن بھی فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ہماری محبت اور مودت رکھے۔ معلوم چلا کہ رسول کے قریبی رشتہ دار اہل بیت ہیں۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے رسول اپنے قریبی رشتہ دار کو ان کا حق عطا کر دو، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آپ کے قریب ہیں، لہٰذا ان کا جو حق ہے وہ انہیں ادا کر دو۔ اب ابو سعید خدری اور باقی راویوں سے یہ باقی راوی جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے جناب فاطمہ زہرا کے حوالے فدق کر دیا۔ یہی روایت ہمارے پانچویں امام اور چھٹے امام سے مروی ہے، اور ہمارے شیعوں کے نزدیک بھی، ہمارے علماء کے نزدیک بھی یہی روایت جو ہے مشہور ہے۔ اب علماء اہل سنت کے نزدیک یہ روایت مختلف طریقوں سے ملتی ہے۔ ایک دو روایت آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ کتاب کنز العمال اور مختصر کنز العمال جو مسند احمد بن حنبل کی حاشیے میں چھپی ہوئی ہے، انہوں نے ابو سعید خدری سے جو ہے روایت نقل کی ہے اور کہا کہ جناب فاطمہ زہرا جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو پیغمبر اکرم نے جناب فاطمہ زہرا سے فرمایا یا فاطمہ تو لکی فدقہ، اے فاطمہ یہ فدق آپ کی ملکیت ہے۔ دوسری روایت حاکم نے اپنی کتاب تاریخ میں اور علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں ابو سعید خدری کی یہ روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ اپنے پیغمبر پر، تو پیغمبر اکرم نے جناب فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ قرآن کے مطابق یہ فدق تمہارا ہے۔ تیسری روایت ابی ابن ابی الحدید کہ جس نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو پیغمبر اکرم نے جناب فاطمہ کو اپنے یہاں بلایا اور بلانے کے بعد یہ فدق ان کو عطا کر دیا۔ اس سے معلوم چلا کہ فدق جناب فاطمہ کی ملکیت تھا۔ بے شک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فدق کیا ہے، اس کی یہ کہاں واقع ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ فدق اس میں بھی چند روایات ملتی ہیں۔ پہلی کتاب مصباح میں ملتا ہے کہ یہ فدق جو ہے حجاز میں ایک شہر کا نام ہے جو مدینہ اور فدق کے درمیان دو دن کا فاصلہ ہے، 2 دن کی مسافت کا راستہ ہے۔ جب ہجرت کے 7ویں سال پیغمبر اکرم نے اس کو جو ہے اللہ نے پیغمبر اکرم کو عطا کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے، معجم البلدان میں نقل کیا کہ
یہ فدق جو ہے ایک حجاز کا ایک قریہ تھا، اور وہی مدینہ اور فدق کے درمیان 2 دن یا 3 دن کا راستہ تھا بس. اور پیغمبر اکرم نے اس کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیا تھا. ایک صلوات پڑھو. اب فدق کا قصہ کیا ہے؟ فدق کا قصہ یہ ہے کہ خیبر میں جب پیغمبر اکرم داخل ہوئے خیبر کے علاقے پر، تو پیغمبر اکرم نے تمام علاقوں پر قبضہ فتح حاصل کر لی تھی سوائے 3 علاقوں کے. تو آپ نے تمام یہودیوں کا جو ہے راستہ تنگ کر لیا تھا. اب یہودیوں نے پیغمبر اکرم کے پاس اپنا آدمی بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ پیغمبر اکرم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہماری جان جو ہے بخش دیں اور ہمیں چھوڑ دیں، ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. پھر دوسرا آدمی بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ جاؤ پیغمبر سے کہنا کہ ہم جو ہے اپنا تمام باغات، اموال، فدق آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، آپ کی ملکیت میں قرار دیتے ہیں. بس پیغمبر اکرم کی ملکیت میں یہ فدق، یہ اموال، یہ باغات جو ہیں بغیر جنگ کے آئے ہیں، لہٰذا کسی بھی مسلمان کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کی یہ خاص ملکیت تھی یا مسلمانوں کی ملکیت تھی؟ جواب آپ کو مل گیا ہے تقریباً کہ پیغمبر اکرم نے بغیر جنگ کے اور مسلمانوں نے کوئی جد و جہد نہیں کی تھی اس بارے میں، فدق کے سلسلے میں، اور نہ ہی کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے تھے. لہٰذا قرآن مجید نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے پیغمبر، جس جنگ میں مسلمان اپنا جد و جہد نہ کریں اور اپنے گھوڑے نہ دوڑائیں، اپنے اونٹ نہ دوڑائیں، اگر وہ مال آپ کو حاصل ہوتا ہے بغیر جنگ کے تو وہ مال آپ کا ہے، وہ مال آپ کا ہے، آپ کی ملکیت میں ہے. اب پیغمبر اکرم کو اختیار ہے یا تو جناب فاطمہ زہرا کو وہ حق دیں یا کسی کو بھی حق دیں. یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر اکرم کو چاہیے تھا کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ دیتے، اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی ثابت کر دیا کہ جو بغیر جنگ کیے ہوئے رسول کے پاس مال آئے گا وہ ذاتاً رسول کا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے باغ فدق، صرف فدق، باغ فدق کہیں گے تو مختصر ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن فدق ایک پورا شہر تھا جو ہے جناب فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دیا تھا. تیسری بات یہ کہ جناب فاطمہ کو اگر پیغمبر اکرم ہبہ نہیں بھی کرتے تو جناب پیغمبر اکرم کی وارث کون ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا، تب بھی ان کی میراث میں یہ فدق آتا. یعنی جناب فاطمہ کے لیے 3 طریقے سے، 3 اعتبار سے یہ فدق حاصل تھا آپ کو، ملکیت کے اعتبار سے، ہبہ کے اعتبار سے اور وراثت کے اعتبار سے. ملکیت کے اعتبار سے کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں ہی جناب فاطمہ کو عطا کر دیا تھا اور جناب فاطمہ کے کارندے اس میں کام بھی کر رہے تھے، یعنی جناب فاطمہ کی ملکیت میں یہ آ چکا تھا.
اب لوگوں نے، حکومت نے فدق کو چھین لیا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا مدعی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گواہوں کو پیش کرے، اور جو اس مدعی کے دعوے کو انکار کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم اٹھائے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چیز کس کی ملکیت میں تھی؟ فدق جناب فاطمہ کی ملکیت میں تھا۔ دعویٰ کس نے کیا؟ حکومت نے۔ لہٰذا گواہ کس کو لانے چاہیے تھے؟ حکومت کو۔ لیکن حکومت گواہ نہیں لائی، بلکہ جناب فاطمہ زہرا سے گواہ طلب کیے۔ جناب فاطمہ زہرا نے گواہ بھی پیش کیے، اور کوئی عام گواہ نہیں بلکہ وہ گواہ پیش کیے کہ جو کائنات کا مولا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے مولائے کائنات کی گواہی پیش کی کہ یا ابو الحسن آپ گواہی دیجئے کہ پیغمبر اکرم نے یہ فدق مجھے دیا تھا یا نہیں۔ اے ام ایمن آپ گواہی دیجئے کہ پیغمبر اکرم نے مجھے فدق دیا تھا یا نہیں۔ ام ایمن نے فرمایا اے حکومت والو، تمہیں اس خاتون سے گواہوں کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، جو خود رسول کی دختر ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے زمانے میں ہمارے سامنے فاطمہ کو فدق عطا کیا تھا۔ اسی طریقے سے سیم گواہی مولائے کائنات نے دی اور کہا کہ پیغمبر اکرم نے ہمارے سامنے فدق عطا کیا تھا جناب فاطمہ زہرا کو، لیکن ان گواہیوں کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ اب آیا میراث کا مسئلہ۔ جناب فاطمہ زہرا نے جب